بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کائنات کو محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کو عقل عطا کی گئی، اچھائی اور برائی کے راستے دکھائے گئے، اور پھر انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کس طرف کا سفر طے کرنا چاہتا ہے۔ اسی اختیار کے نتیجے میں دو مقامات تیار کیے گئے، ایک جنت جو متقیوں اور نیکوکاروں کے لیے راحت اور سکون کا گھر ہے، اور دوسرا جہنم جو گناہ گاروں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان غفلت سے جاگ اٹھے اور دنیا کی وقتی لذتوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، اور جہاں کے ہولناک مناظر انسان سوچ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے ایسی مثالیں دی ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک گرتا رہے گا، لیکن اس کی تہہ تک نہ پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں 70 برس پہلے ڈالا گیا تھا اور اب جا کر یہ تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ روایات جہنم کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر دیوار کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یہ سب باتیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ جہنم کوئی عام جگہ نہیں، بلکہ ایک نا ختم ہونے والا عذاب ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین، جہنمیوں کے لیے نہ کوئی لذیذ کھانا ہوگا اور نہ ٹھنڈا پانی۔ ان کے لیے صرف جھاڑ کانٹوں والے درخت ہوں گے جو نہ بھوک مٹائیں گے اور نہ طاقت دیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل سانپ کے پھن جیسا ہے، اور جب جہنمی پیاس سے بے حال ہو کر پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، جو نہ صرف چہروں کو جھلسا ڈالے گا بلکہ جب پیٹ میں اترے گا تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ ان کو پیپ پلایا جائے گا اور گلے میں اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا جسے وہ نہ ٹھیک سے اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے۔ ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ جہنمی کو ایسی بھوک لگے گی جو اکیلی ہی ان کے باقی عذاب کے برابر ہوگی۔ وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو نہ پیٹ بھرے گا اور نہ بھوک دفع کرے گا۔ پھر جب وہ پینے کی چیز مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے جسموں کو اندر سے جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ تمام مناظر ہمیں قرآن و حدیث میں اس لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ جہنم کا ذکر محض ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، اور اس کے بعد انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ غفلت اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اور جو لوگ ایمان اور نیکی کے راستے پہ چلتے رہے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کے حضور جھکیں تاکہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے قبر، جہنم کے عذاب کے موضوعات پر مزید ویڈیوز پیش کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔